باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، ہم آیات جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ تھی جو ہم نے ڈسکس کی تھی کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو اس پہ ڈسکشن یہ ہوئی تھی کہ آدم کا جو وجود تھا وہ کن کن مراحل سے میں نے آیات پڑھی تھی کہ مٹی کی کن جو صورتحال تھی کہ چپکنے والی مٹی ہے یا سڑی ہوئی اور کھنکھناتی ہوئی تاریک مٹی ہے، اور خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ آدم نے کہا تھا کہ تو نے مجھے نار سے پیدا کیا ہے، آگ سے، اور اس کو مٹی سے۔ تو اب ہم نے ڈسکشن یہاں چھوڑی تھی کہ کیا مٹی آگ سے افضل ہے یا آگ افضل ہے مٹی سے۔ آگ کی خاصیت یہ ہے کہ آگ جو ہے وہ سب کچھ جلا دیتی ہے، جبکہ مٹی کی یہ خاصیت ہے کہ مٹی جو ہے وہ اپنے اندر خاصیت رکھتی ہے اگانے کی، نباتات کی، انسان کی، سب کچھ۔ انسان جو مٹی ہے اسی سے سب کچھ استخراج ہوا ہے، اسی سے سب کچھ پیدا ہوا ہے، اور تمام مویشی اور جاندار اسی سے غذا کھاتے ہیں، اور وہی نباتات، پھل اور سبزیاں اور پتے اور حیوانات جو ہیں جو حلال ہیں وہ انسان کی غذا ہیں، اور وہی انسان کا جسم بنتا ہے، اور مٹی سے ہی گروتھ ہو رہی ہے۔ مٹی جو ہے اپنے اندر دفن کر دیتی ہے اور مٹی عیب کو چھپا لیتی ہے۔ تو یہ مٹی کی خاصیتیں تھیں جو جنس کی بنیاد پر مٹی جو ہے اس سے بہتر قرار پائی، اور اس کے علاوہ دیگر یہ کہ اس میں چونکہ پنجتن پاک علیہ السلام کا نور تھا جس کو وہ درک نہیں کر پایا، اور وہ ایسا نورانی جو وجود مقدسہ اس میں موجود تھے ان کو وہ درک نہیں کر پایا جو شیطان تھا، اور اس نے صرف اس کو مٹی سمجھا۔ اور دوسرا یہ کہ آدم کی وہ خصوصیات جو فرشتوں کو بھی نہیں پتہ تھی، جن کی وجہ سے فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، وہ اس کو جن کو یعنی کہ شیطان کو بھی نہیں معلوم تھی، لہذا اس نے ان خاصیتوں کا لا علمی کی وجہ سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھا۔ تفسیر برہان آیت اللہ ہاشم بہرانی کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں ایک کتاب علی علیہ السلام سے ایک روایت ہے جو میں درس کر دیتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے خلق فرمایا تو 40 برس تک اس کا مجسمہ بغیر نفخ روح یعنی کہ روح کی بغیر پڑا رہا۔ جب بھی ابلیس لعین کا ادھر سے گزر ہوتا تو وہ کہتا کہ کسی نہ کسی اہم معاملے کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے، اور معصوم فرماتے ہیں کہ اس نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے تیرے سجدے کا حکم دیا تو اس بارے میں ضرور نافرمانی کروں گا۔ پس حضرت آدم کے جسد میں نفخ روح ہوئی تو روح جب دماغ تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے چھینک لی اور زبان سے الحمدللہ کہا، کلمہ جاری کیا، تو اللہ کی طرف سے یرحمک اللہ کا کلمہ کہ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو کا جواب ملا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اللہ کی رحمت ان کو پہلے پہنچ گئی، پھر اللہ نے ملائکہ کو آدم کے سجدے کا حکم دیا تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اور ابلیس نے اپنے دل کا حسد ظاہر کیا اور سجدہ سے انکار کر دیا۔ پر ارشاد ہوا کہ تو نے میرے امر کے باوجود کیوں سجدہ نہ کیا؟ تو جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ حدیث میں بھی وہ اشارہ آ گیا۔ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ مخلوق میں پہلا تھا جو جس نے قیاس کیا، اندازہ لگایا جس کو کہتے ہیں۔ اس نے تکبر کیا، خدا کی پہلی نافرمانی تکبر ہی سے شروع میں آئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے عرض کیا، میرے اللہ، آدم کے سجدے سے مجھے معاف رکھ، تو میں تیری ایسی عبادت کروں گا کہ کوئی ملک مقرب اور نبی مرسل سے بھی ایسی عبادت نہ ہوگی۔ بس اللہ نے فرمایا کہ میں تیری عبادت کا محتاج نہیں ہوں، میں اپنی وہ عبادت چاہتا ہوں جو میری منشا کے مطابق ہو، نہ وہ عبادت جو تیری منشا کے موافق ہو۔ بس اس نے انکار کو بحال رکھا تو ارشاد خدا بندی ہوا کہ نکل جا میری بارگاہ سے، تو راندہ ہوا ہے اور تیرے اوپر قیامت تک میری لعنت ہے۔ یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا ایک لیسن ہے، قرآن سے عبرت حاصل کرنا، امثال اور جو اس میں واقعات ہیں، اس سے کیا میسج ملتا ہے کہ اللہ کو
وہ نظام پسند ہے جو اس کا نظام پسند، جو اس کا نافذ کردہ نظام ہے، یعنی کہ نظام امامت، اور وہ نظام خلافت جو اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے علاوہ اس کو کوئی دین اور یا اس کو کوئی اور مسلک اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ طریقے جو ہمارے معصوم ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام سے عبادت کا طریقہ رائج ہے اور جو ان کی تعلیمات ہیں اس کو ہی فالو کرنا خدا کی رضا بندی و خوشنودی کا سبب ہے، نہ کہ اپنی طرف سے عبادت کا طریقہ ایجاد کرنا اور اس کو رائج کرنا۔ ابلیس نے عرض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ تو عادل ہے، تیرے پاس ظلم و جور نہیں، کیا میرے سابقہ اعمال کی جزا باطل ہوگی؟ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ امور دنیا میں سے تیرا جو جی چاہے اپنے اعمال کے بدلہ میں مجھ سے مانگ لے۔ پس اس نے پہلا سوال کیا کہ مجھے یوم الدین، یعنی کہ یوم یبعثون جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، تک کی زندگی عطا کر۔ اللہ نے فرمایا میں نے تجھے عطا کی، یعنی پھر اللہ کی قرآن میں آتا ہے کہ یوم وقت المعلوم، اس نے کہا تھا کہ مجھے یوم یبعثون، جب تمام جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے لوگ، اس وقت تک مجھے زندگی، تو اللہ نے یوم وقت معلوم، جس سے ایک زمانہ آتا ہے کہ زمانہ رجت تک امام زمانہ علیہ السلام کی جو ہے غیبت ختم ہوگی، امام کا ظہور ہوگا، وہاں تک اس کو مہلت دی۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے اولاد آدم پر قابو دے، فرمایا یہ بھی دے دیا۔ اس نے عرض کیا مجھے ان کے رگ و ریشہ میں گھسنے کی طاقت عطا فرما، فرمایا یہ بھی تجھے دے دی۔ یعنی کہ اب شیطان جو ہے وہ رگ و ریشہ میں، یعنی کہ ہمارے سارا جو ہے نروس سسٹم کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے، ہمارے بلڈ کیمسٹری جو ہے اس میں بھی، یعنی کہ غصہ بھی لا سکتا ہے، حسد بھی، تکبر بھی کر سکتا ہے۔ یہ جو گلینڈز ہیں حسد اور تکبر کے، یہ ماتھے میں ہیں، اس سائڈ پہ ہے، اور اللہ سجدے میں اسی کو جھکاتا ہے، سجدہ جو ہے وہ اسی کو اللہ جھکاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی تمہاری جو تم سرنڈر کرو۔ اب فرمایا کہ مجھے ان کے رگ و ریشہ میں گھسنے کی طاقت دے، فرمایا یہ بھی تجھے دے دی۔ اس نے کہا کہ آدم کی اولاد میں سے ایک کے بدلے مجھے 2 فرزند عطا کر، یعنی کہ جب ایک انسان کا جو ایک انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ 2 شیطان پیدا ہوتے ہیں، ملٹیپلائی بائی 2، جو اس کو بہکاتے ہیں، اور میں ان کو دیکھوں اور وہ مجھے نہ دیکھیں۔ یعنی کہ شیطان جو ہے، جو 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، یا وہ شیطان خود یا جتنے بھی شیاطین ہیں وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سورہ اعراف میں بھی آیا ہے کہ شیطان کا قبیلہ جو ہے، شیطان اس کا قبیلہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ جو آیت آئے گی اس زمن میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس نے کہا کہ کچھ اور بھی دے، تو اللہ نے فرمایا تیری اولاد کا اولاد آدم کے سینوں میں وطن ہوگا، یعنی کہ سینوں میں وطن سے پھر قلب ہی مراد لی جا سکتی ہے کہ وہ مطلب ہمیں وسوسہ ڈالنا جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو ابلیس نے کہا بس اتنا کافی ہے۔ اس وقت ابلیس نے جیسا کہ قرآن میں ہے کہا تیری عزت کی قسم سوائے تیرے مخلصین بندوں کے تمام کو گمراہ کر دوں گا۔ تو یہ اس کا اپنا کنفیشن آ گیا کہ مخلص بندے جو ہیں وہ گمراہ نہیں ہو سکتے، تو جو نبی یا معصوم ہیں ان پر اس کا اثر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عقیدہ امام عصمت ائمہ، عصمت انبیاء، عصمت مرسلین جو ہے اس پہ یہ خود ایک دلیل ہے۔ اور ان کے پاس سامنے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا، پس اکثر ان کے شکر گزار نہ ہوں گے۔ اب یہ 4 جو ہیں، کیونکہ قرآن میں کوئی بھی لفظ جو ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ بے معنی عبث اور بیکار نہیں۔ ان کے پاس آؤں گا سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، مطلب کہ یہ 4 ڈائریکشنز ہیں لیکن ڈائمنشن جو ہیں وہ 6 ہیں، اوپر نیچے جو ہے یہ ڈائمنشن میں آتا ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے اور اس میں شیطان نے کہا ہے کہ میں سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا۔ سامنے سے آؤں گا یعنی کہ اوپنلی اس کو ایک میں اس کی یہ توجیہ بیان کر دیتا ہوں، اوپنلی اس پہ اٹیک کروں گا۔ پیچھے سے آؤں گا یعنی کہ بیک ڈور سے آؤں گا، اس کو چھپ کے اس پہ وار کروں گا۔ اور دائیں سے آؤں گا یعنی کہ دائیں سے آنے سے ایک مراد آپ یہ لے سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ دائیں جو ہے وہ ڈائریکشن ہے، دائیں اور بائیں، اور ایک یہ ہے کہ اس کے نیک اعمال چونکہ دائیں پہ لکھے جاتے ہیں، دائیں فرشتہ لکھتا ہے، دائیں کندھے پہ بیٹھا، انل یمین والی شمال، دانے اور بانے فرشتے جو قرآن میں آیا کرام کاتبین، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیکیوں سے دور کرے گا، اور برائی لیفٹ سائڈ پہ چونکہ برائی کا فرشتہ ہوتا ہے، اس سے یہ مراد دی جا سکتی ہے کہ وہ برائیوں کو زیادہ کرے گا۔ امام صادق علیہ السلام سے جب اللہ نے ابلیس کو یہ طاقت دے دی، اب یہ سارا ڈائلاگ یہ ہوا
کہ اس نے تکبر کیا، اس نے کہا جی میں اس سے بہتر ہوں، یہ وہ اللہ نے کہا کہ تجھے یہ مطلب پنشمنٹ ہے، یہ پینلٹی ہے تجھے کہ تو جو ہے راندہ درگاہ ہو جا۔ اور اس نے کہا پھر مجھے وقت دے کہ اس مخلوق کو جو تم نے پیدا کیا ہے، جس کے لیے تم نے یہ قیامت اور یہ سارا کچھ بنایا ہے، تو قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے کہا یوم وقت معلوم تک مہلت دوں گا، جب امام آئیں گے اس وقت تک مہلت ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے کچھ پاورز اور اتھارٹیز دی جائیں۔ وہ نے کہا کہ میں اس کو کیسے کیسے ان کے سینے میں رہوں گا، رگ و ریشہ میں اتروں گا، آمنے سامنے دائیں بائیں سے آؤں گا۔ اس میں یہی ہے کہ شیطان کی 4 ڈائریکشنز ہیں جس میں وہ اٹیک کرتا ہے، آمنے یہ سامنے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے، لیکن 2 ڈائریکشنز اس کو اللہ نے نہیں دی، نہ اس نے مانگی، وہ یہ تھی اوپر اور نیچے۔ اس کا مطلب ہے کہ سجدہ جو ہے وہ زمین میں ہوتا ہے، آپ سجدے میں جب اللہ سے رجوع کریں تو یہ اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے جس میں شیطان نہیں آ سکتا، اور ایک دعا کا ایک راستہ ہے جو اوپر کی طرف ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں تو اس میں شیطان کا دخل نہیں ہے۔ تو مومنین کو چاہیے کہ اگر وہ ان 4 ڈائریکشن سے، یعنی کہ 6 ڈائریکشنز یا 6 ڈائمینشنز جو ہیں، ان میں سے 4 ڈائمینشنز میں اگر شیطان کو پاور دی گئی ہے تو 2 میں آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ سجدے میں جا کر پروردگار عالم کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اسے ایک چیز مراد دی جا سکتی ہے کہ نماز، اور دوسرا یہ ہے کہ دعا، کہ اوپر کی ڈائریکشن جو ہے اس میں اس نے نہیں کہا۔ تو یہ ڈائلاگ جب ہو گیا تو آدم بھی سن رہے تھے، تو اب آدم نے کہا اے رب تو نے ابلیس کو میری اولاد پہ مسلط کر دیا اور اس کو ان کے رگ و ریشہ میں مثل خون کے جاری ہونے کی قوت دے دی، یعنی کہ جس طرح بلڈ موو کر رہا ہے وینس میں، آرٹریز میں، اس طرح شیطان جو ہے یعنی کہ اس کی پہنچ ہے، یعنی کہ وہ بیسیکلی آپ کے جو، اس کو آپ بایولوجیکل اس طرح لے سکتے ہیں کہ آپ کے جو سیلز ہیں اس میں وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ سیل چونکہ برین میں جاتے ہیں، برین، وہ بلڈ برین میں جاتا ہے، برین جو ہے اس کو وہ کنٹرول کر رہا ہے۔ تو مثل خون ان کے جاری ہونے کی قوت دی ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ تو نے اس کو دیا ہے سو دیا۔ میری اور میری اولاد کا کیا حل ہوگا؟ بس خدا نے فرمایا تیری اور تیری اولاد کے لیے یہ ہے کہ گناہ کریں گے تو ایک کا ایک، اور نیکی کریں گے تو ایک کا بدلہ 10 دوں گا، یعنی کہ جو انسان، یہ اسلام نے بتا دیا، یہ قرآن میں بھی ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اجر ملے گا، اور جو ایک گناہ کرے گا اس کو ایک ہی گناہ کا سزا ملے گی۔ یعنی کہ یہ اللہ کی رحمت، کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے، تو اس نے اپنی رحمت کا تقاضا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ نے کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ تو اس نے کہا وہ رحمان الرحیم ہے، تو اس کا تقاضا تھا وہ کسی پہ رحم کرے، تو اس نے کائنات کو بنایا۔ تو اس نے، اللہ نے یہ کہا۔ پھر حضرت آدم نے عرض کیا اے رب کچھ اور دے، تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے روح کے حلقوم تک پہنچنے کے لیے توبہ کروا۔ حلقوم کہتے ہیں حلق کو، یعنی کہ یہاں تک بھی روح اگر پہنچ جائے، اب بنی آدم جو ہیں وہ توبہ کر لے، میں توبہ قبول کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی یا رب کچھ اور دے، تو اللہ نے کہا ان کے گناہوں کو بخشوں گا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تب آدم نے کہا کہ مجھے یہ کافی ہے، یعنی کہ آدم نے اس پہ یہ لے لی کہ ٹھیک ہے یہ بہک سکتے ہیں، شیطان 4 ڈائمینشن سے یا 4 ڈائریکشن سے اٹیک کرے گا، 2 ڈائریکشن سے یہ تیری طرف آئیں گے بھی، لیکن اگر اس کے باوجود یہ گناہ ہیں کرتے ہیں تو اللہ نے کہا میں بخش دوں گا۔ زرارہ جو اس کے راوی ہیں انہوں نے کہا کہ مولا میں آپ پر فدا ہوں، ابلیس کس وجہ سے عطیہ خداوندی کا اس قدر حقدار ہوا، یعنی کہ اس کو یہ جو اتھارٹی دی گئی اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے کہا اس کی ایک نیکی تھی جس کا خدا نے بدلہ دے دیا۔ میں نے عرض کیا وہ آپ پر فدا ہوں وہ کون سی نیکی تھی ابلیس؟ آپ نے فرمایا اس نے آسمان پر 2 رکعت نماز پڑھی تھی جس پر 4,000 برس صرف کیے تھے، وہ ایک اس کی نماز تھی جو 4,000 سال تک اس نے پڑھی تھی۔ تو یہ جناب رسالت تفسیر برہان میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ ٹیم عدی بنو امیہ کو اپنے ممبروں پہ سوار پایا، تو اس کے سے گھبرا گئے، تو خدا نے ان کو تسلی دی کہ قرآن کی آیت وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یہ پوری آیت جو ہے نازل ہوئے پہ آپ کو وحی کے فرمایا محمد میں نے بھی حکم دیا تھا مگر میری بھی سرتابی کی گئی تھی، تو میں بھی اس وقت آپ کو اے محمد میں نے بھی حکم دیا تھا تو میری بھی سرتابی کی گئی تھی، میں اس وقت نہ گھبرایا، تو اس وقت نہ، تو بس تو بھی اس وقت نہ گھبرانا جب تیرے وسیع کے معاملے میں تیری اطاعت نہ کی جائے گی۔ تو یہ وہی ریلیٹیو ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ امام علی کی جو وصایت اور ولایت ہے اس کے جو منکر ہوں گے، تو وہ یہ چونکہ امام رضا علیہ السلام فرما چکے ہیں کہ وہ سیم مطلب کہانی وہاں پہ ریپیٹ ہوئی ہے۔ یہ
شیطان کا یہ جو سارا کام ہے سورہ اعراف میں بھی اور مختلف جگہوں پہ آیا ہے، اس سے ہمیں جو لیسن ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی خلقت کا ذکر اور ملائکہ کے سجود کا واقعہ ہمارے اوپر اپنا فیض عمیم اور احسان عظیم یاد دلانے کی خاطر پیش میں آیا کہ اپنی عبودیت کی دعوت پر دی اور شیطان کی پیروی سے ہمیں روکا کہ جس نے ابتدا میں تمہارے بابا کے ساتھ یہ واقعہ آیت آئی ہے کہ اس نے تمہیں باپ کو نکلوا دیا، تو تم پر بھی آبائی دشمنی کے دھوکے میں آ کر اپنے موسم سے روگردانی کرو گے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو میرے حکم کے مطابق ہوگا جو عبادت وہ میں قبول کروں گا ورنہ میں قبول نہیں کروں گا۔ اور شیطان کا سجدہ کا منکر نہیں تھا، صرف اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر سجدہ کے خلاف تھا، جس سے مقصود خلیفۃ اللہ کی نافرمانی تھی۔ بس معلوم ہوا کہ خلیفۃ اللہ کی تعظیم کا انکار یا اس کی نافرمانی ہزاروں برس کی عبادت پر پانی پھیر دیتی ہے اور نوری مخلوق کے مددوں کے ساتھی کو ابلیس مردود بنا دیتی ہے۔ البتہ یاد رہے کہ وہ سجدہ کا انکاری نہ تھا، نہ عبادت کا منکر تھا، اس لیے خدا نے اس کو مشرک نہیں کہا بلکہ کافر کہا، اور نماز ترک کرنے والے کو خدا نے قرآن میں مشرک کہا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ تو یہ ہمیں اس سے جو لیسنس ملتے ہیں وہ یہ سارے جو ہیں ادھر ہیں۔ یہاں پہ جو کفر آیا ہے، یہ کفر کیا ہوتا ہے، اس پہ تھوڑی سی ہم گفتگو کر لیں گے۔ ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتا ہے کفر۔ ابلیس نے دو طرح کی منفانی کی، ایک ابا سجدہ سے اور دوسرا واستکبر، ایک انکار کیا اور ایک تکبر کیا۔ انکار کیا ہوتا ہے، کفر کیا ہوتا ہے؟ انسان کفر کے دائرے میں انکار کے سبب داخل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان انکار کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے۔ فرمان کو تسلیم کرنے کے بعد اس حکم کی نافرمانی کرنے سے انسان گناہ گار ہوتا ہے، کافر نہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص کہے کہ اگر کوئی شخص نماز، اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو، اور کوئی شخص، اس کو میں بڑی آسان اس میں بتا دیتا ہوں کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار ہے، لیکن کوئی شخص یہ کہے کہ نماز ہے ہی نہیں، نماز کا وجود نہیں ہے، فرض نہیں ہے، تو اس نے ارکان دین میں سے کسی ایک سے انکار کیا ہے تو وہ کفر ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی میں نے ایک جنرل ایمانی کے جو آ جاتا ہے کہ جنرل فارم میں کہ انکار جو ہے وہ کفر کرنے کے معنی، یا کفر جو ہے وہ انکار کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا يَا مَلَائِكَةُ اسْجُدُوا وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ جو تھا آدم علیہ السلام کی زندگی کا، وہ آدم چونکہ 7 گھنٹے رہے ہیں جنت میں، ظہر کے وقت گئے ہیں، مغرب کے بعد جو ہے انہوں نے وہ وہاں سے آ گئے ہیں، اور اس 7 آورس کا جو پیریڈ ہمیں بتایا تھا عربی میں 7 جو ہے 1 گھنٹے کو کہتے ہیں، اور ہم نے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم تم اپنی زوجہ کے ساتھ اس جنت میں ساکن ہو جاؤ۔ آدم اسکن یعنی کہ سکونت اختیار کرو، کلا کھاؤ، منہا اس میں سے، رغداؤں حیث شئتما جہاں چاہوں آرام سے کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرة اور اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ وہ سارا جو ڈسکشن عام طور پہ ہوتی رہتی ہے، عصمت انبیاء پہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدم نے گناہ کیا یا غلطی کی یا جو بھی کیا۔ اب آدم علیہ السلام کی زوجہ کے متعلق تو یہاں پہ نام نہیں آیا، ذکر آیا ہے، تو اس کے علاوہ ایک اور جگہ آیا ہے، یا آدم ان ھذا عدو لکم ولزوجک، اے آدم تمہارا تمہاری زوجہ کا جو ہے وہ دشمن ابلیس ہے۔ اب یہ ایک واقعہ آتا ہے کہ شیطان جو ہے، اس میں تھوڑا سا اس کو جنت کے متعلق ہم کہہ دیں، یہ زوجک الجنہ تھا، اس میں ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ آدم کی زوجہ کے ساتھ جنت میں جو حکم ہوا یہ کون سی جنت ہے؟ پہلے ہم اس کا معنی بیان کرتے ہیں جو لغت میں بیان ہوا ہے۔ جنت کہتے ہیں درختوں سے ہرا بھرا باغ جو چھپا ہوا ہو، یعنی کہ جن جو ہے، جن چھپا ہوا، جنہ چھپا ہوا، جن جو ہے وہ بھی اسی سے ہے، اس لیے کہ وہ نظر نہیں آتا، اس کو جن کہتے ہیں۔ اور جنت ہیں، ایک جنت ارضی اور ایک جنت سماوی۔ حضرت آدم کی زوجہ کو جس جنت میں رہگم دیا تھا
اب اس میں یہ ہے کہ کیا وہ وہی جنت تھی، ایک تو ڈسکشن یہ ہے جس میں جو متقین اور مومنین سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کے نیک اعمال کی وجہ سے، ان کے اعمال صالح اور ایمان جو ہے اور نیک عمل، اس کی وجہ سے ان کو وہاں بھیجا جائے گا۔ ایک کوشچن یہ ہے، ایک اس کی تعویل یہ ہے کہ نہیں وہ جنت یہیں پہ تھی اور یہیں پہ کوئی ایریا ایسا آدم کو دے دیا گیا تھا کہ وہ وقتی طور پہ وہاں رہے، اور لیکن وہ سہولیات جو ایک جنت کا ماحول تھا وہ ان کو وہاں پہ پرووائڈ کیا گیا، وہ فیسلٹیز، وہ آسائشیں، وہ تمام جو چیزیں تھیں وہ آدم کو دے دی گئی۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ نہیں وہ جنت آسمان میں کسی جگہ تھی، تو یہ اس پہ ڈسکشن ہے کہ اب کہ جنت جو ہے، جنت کے کچھ رولز ہیں کہ جو وہاں چلا جائے وہ واپس نہیں آتا۔ پھر جنت کا ایک رول ہے کہ وہ جزا سزا کے بعد مطلب تعین کی جاتی ہے، تو وہاں پہ جزا سزا نہیں تھی، تو کچھ کہتے ہیں کہ نہیں آدم کو وہاں جزا سزا کے طور پہ نہیں بھیجا گیا تھا، ویسے بھیجا گیا تھا، تو جنت وہی تھی۔ یہ مختلف روایات ہیں، اس میں ممکن ہے ساری ہوں۔ میں امام تفسیر برہان سے امام صادق علیہ السلام کی روایت کرتا ہوں کہ جس جنت میں آدم کو ٹھہرایا گیا تھا وہ جنت آخرت میں نہیں تھی، بلکہ جنت دنیا تھی جس میں شمس و قمر طلوع ہوتے تھے۔ اگر جنت آخرت ہوتی تو اس سے قطن نہ نکلتے۔ تو اس میں یہ دونوں رول آ گئے کہ جنت میں جو چلا جاتا ہے وہ نکلتا نہیں، اور دوسرا کہ جنت میں چاند اور سورج طلوع نہیں ہوں گے، وہ اس دنیا میں، اور چونکہ آدم جہاں تھے وہاں پہ وقت کا تعین ہوا کہ ظہر کے وقت اور مغرب کے وقت آئے، تو وہاں سورج چاند تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ جنت خلد تھی، اور چونکہ جزا و ثواب کے طور پر آدم کی اس میں رہائش نہ تھی، اس لیے اس سے نکل جانا موجب حج نہیں، یعنی کہ وہ جزا سزا کے طور پر نہیں گئے تھے، اس کانٹیکس میں نہیں گئے تھے، اس لیے، لیکن ویسے گئے تھے فار دا ٹائم بینگ، تھوڑا سا ان کو پیریڈ ایک دیا گیا تھا، کیونکہ ایک نیا انسان بنا ہے، پہلا انسان، اور وہ ایک جگہ آیا تو ایک دم وہ اس ماحول میں آ کے، دنیا میں جہاں پہ درندے بھی تھے، چرند پرند بھی تھے، ماحول تھا، کھانے کو کچھ نہیں کھا، کپڑے نہیں تھی، رہائش نہیں تھی، موسم سے بچنے کا کوئی سامان نہیں تھا، تو آدم کو پہلے فیسیلیٹیٹ کیا گیا ایک انسانی ہیومن سائیکالوجی کے تحت کہ آدم جو ہیں وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھال لیں، دیکھ لیں کہ میں کون ہوں، اگر فلسفے میں جائیں تو میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، یہ سارے کویسچنز اور یہ چیزیں جو ہیں، اس کے بعد اگر تھوڑا سا ان کو ایک ٹائم مل جائے تو اس ٹائم میں تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے ان کو کہ چیزیں کیا ہیں، کھانا پینا کیسے ہے، یہ تمام چیزیں، کیونکہ ایک بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے انسان کا، تو وہ ایک ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو ایکسپلور کرتا ہے، تو آدم کو ایکسپلور کرنے کے لیے ایک دنیا میں جنت کا حصہ دیا گیا یا جنت خلد دی گئی، جو بھی اس میں تھا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ آسمان پہ رہائش جو تھی وہ تھی۔ اب دیکھنا ہے کہ آدم کا اس سے نکلنا، کہ عصمت انبیاء جو ہے اس پہ متعلق کیا آتا ہے کہ ہمارا جو اثنا عشری امامیہ شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ وہ یہ ہے کہ قبل بعثت اور بعد بعثت دونوں صورتوں میں، یعنی کہ اعلان نبوت سے پہلے یا اعلان نبوت کے بعد، دونوں صورتوں میں نبی سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اور کیونکہ گناہ کا صادر ہونا کبھی ہے، انبیاء ارتکاب کبھی سے پاک ہیں، کیونکہ جو کسی بھی وقت خود کبھی کا مرتکب ہو، کسی دوسرے کو کبھی فیل سے نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب ایک ڈسکشن جو ہے یہ اس میں آئے گی۔ ابھی جو یہ ہے کہ ہم اس کو جنت کو تھوڑا سا ایکسپلور کر لیں اس نشست میں، کہ وہ جنت جو تھی وہ بیسیکلی کیا تھی، اور وہ درخت کون سا تھا، ہذہ شجرہ تھا فتکون من الظالمین۔ اس کے بعد ہم اب آیات قرآنی سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آدم زندگی گزارنے کے لیے اسی عام زمین پر پیدا ہوئے تھے، لیکن ابتدا میں کیونکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کی آیت موجود ہے، خداوند عالم نے انہیں بہشت میں سکونت دی، اور اس جہان کا جو اسی جہان کا اس سرسبز شاداب اور نعمتوں سے مالا مال، ہر فیسلٹی، ہر چیز جنت والی وہاں تھی، وہ ایسی جگہ تھی یہاں آرام اور سکون تھا، عالم نے کبھی کوئی تکلیف نہ دیکھی اس ڈیوریشن میں جہاں وہ رہے، جس ڈیوریشن میں شاید اس کا سبب یہ ہوا کہ آدم
زمین پر زندگی گزارنے سے آشنائی نہ رکھتے تھے اور بغیر کسی تمہید کے زحمات اور تکالیف اٹھانا ان کے لیے مشکل تھا۔ زمین میں گزارنے کے لیے یہاں ایک رفتار کی کیفیت سے، لہٰذا مختصر طور پر بحث ان کے لیے ضروری تاکہ زندگی میں، تاکہ تھوڑا سا ان کو اویئرنیس ہو جائے، زندگی، کھانا پینا، رہنا، تمام معاملات جو تھیں وہ چیز۔ اب اس سوال کے جواب میں جو مختلف روایات اور حدیث آتی ہیں وہ یہی تھی کہ اس بحث سے جو اطمینان و آسائش کا مرکز تھی، یہ قرآن کا، اچھا یہ آتا ہے کہ اور رنج و غم سے دور تھی، شیطان کے دھوکے میں آ کر نکالے گئے۔ جیسے کہ قرآن کہتا ہے ہم نے انہیں حکم دیا کہ زمین پہ اتر جاؤ جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے، آدم اور حوا ایک طرف اور شیطان دوسری طرف۔ تو یہ اب پوری سٹوری جو ہے وہ چل پڑی۔ اب آدم کس جنت میں تھے، یہ حضرت صادق علیہ السلام کی جو حدیث جو ہے، اب یہاں پہ یہ بھی ہے کہ آدم جو اس جنت سے نکلے، کیا وہ فزیکلی موومنٹ ہوئی ہے، ایک پلینٹ، یہ بھی روایت ہے کہ کسی اور پلینٹ پہ تھی، کیا وہ پلینٹ سے پلینٹ موومنٹ تھی، کیا وہ آسمان جو تھا، جو اس وقت جنت جو ہے وہاں سے اتر کے فزیکلی انجی آئے، تو یہ وکلنا بھی تو آئے ہے کہ اس سے نکل جاؤ، وہ ایک ڈی گریڈیشن میں بھی آتا ہے کہ تمہارا ایک درجہ جو ہے وہ کم کر دیا گیا۔ اب عصمت ائمہ پر جو ہم ایک بحث کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ آدم چونکہ نبی تھے اور نبی سے سرزد نہیں ہوتا گناہ، تو یہ اس کو جو علماء نے مختلف تفاسیر اور ترجمے جو دیکھے ہیں مترجمین کے، اس میں یہی ہے کہ وہ بیسیکلی ایک ترک اولا تھا جو نزول وحی سے پہلے جو تھا وہ ممکن ہے، یعنی کہ ابھی وحی نہیں نازل ہوئی، اور دوسرا یہ کہ آدم دار الجزا و سزا میں نہیں آئے تھے مطلب وہ ان کا جو امتحانی معاملہ تھا، جو جس کے بعد جزا و سزا کا تعین ہوتا ہے، وہ امتحانی معاملہ جو ہے وہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا، وہ دنیا میں آنے کے بعد شروع ہونا تھا۔ اس سے پہلے اگر یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہو گیا، لیکن بہرحال ہو گیا، اور لیکن اس کو جو ہے وہ گناہ میں یا اس میں عصیان میں اس میں نہیں آتا، کیونکہ شیطان کا اپنا اس میں کنفیشن موجود ہے کہ میں تیرے مخلص بندوں کو نہیں بتا سکتا۔ تو یہ اس میں آدم سے جو کچھ سرزد ہوا وہ ترک اولا تھا، اور دوسرے نسلوں میں ان کی حیثیت سے وہ گناہ، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم ایک گناہ گار، مطلب ہم لوگ ہیں، ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، اور اس نماز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے دھیان کبھی نماز میں ہوتا ہے، کبھی ہم بازار میں مارکیٹ میں چل کر رہے ہیں، کبھی نماز کے دوران ہی ہمارے تخیل میں ہم فون پہ بات کر رہے ہیں، یا ہم ایک آدمی تھا وہ جماعت سے نماز پڑھتا تھا، تو ایک دن مولانا صاحب شاید چینج ہو گئے یا انہوں نے جلدی نماز پڑھا دی، تو وہ ان کے پاس آیا، انہوں نے کہا جی مولانا آج آپ نے میرا حساب کتاب خراب کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا آپ نے نماز بہت جلدی پڑھا دی ہے میں نے دکان کا حساب کرنا ہوتا تھا تو وہ بیچ میں رہ گیا۔ تو ہماری نماز ایسے ہے، تو لیکن اگر کوئی معصوم ہے، امیر المومنین کی مثال ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اگر وہ ان کا ذرا سا بھی دھیان نماز میں ہو نہیں سکتا، لیکن اگر کہ ہم کہہ لیں کہ فرض کیا ہو جائے ان کا مواخذہ ہوگا، لیکن ہمارا مواخذہ، یعنی کہ ان کے جو ریلیٹیو درجہ ہے اس میں اتنی سی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو جیسے امام پہ علی تمہارے لیے نماز شب فرض ہے، واجب ہے، تو امام پہ 6 نمازیں واجب ہوتی ہیں، تو ان کا جو درجہ ہوتا ہے معصوم کا، ان سے وہ تھوڑی سی بھی جو بات ہوتی ہے، جو باقی جیسے آپ کو 2 سیب دے دی جائے، ایک تھوڑا پرانا ہے ایک نیا ہے، آپ پرانے والا اٹھا لیں تو اس میں حرج نہیں ہے لیکن یہ جو ہے ولا تقربا هذه الشجرۃ، اس پہ پوری ڈسکشن آئے گی کہ یہ نہیں یہ تنزیہی ہوتی ہے، نہیں یہ تکوینی ہوتی ہے، تو یہ کس نہیں یہ تنزیہی، نہیں یہ تحریمی ہوتی ہے، اس میں سے کس میں آئے گا؟ اب خدا کی نہیں جو ہے یہاں پر ارشادی ہے، جیسے ڈاکٹر کہتا ہے فلاں غذا نہ کھاؤ ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے، یعنی کہ اس کو نہ ماننا حرام نہیں ہوگا، لیکن بہرحال وہ ٹھیک نہیں تھا اس کو نہ ماننا، یعنی کہ پانی کھڑے ہو کر نہ پیو رات کے وقت کہ مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی پی لیتا ہے اس پہ گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اس کو تھوڑا سا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں تنزیہی تھا، یعنی کہ اس کا نہ ماننا حرام کے ارتکاب میں نہیں آتا، یا اس کو ہم کہتے ہیں نہیں ارشادی،
اور ایک ہوتا ہے نہیں مولوی، یعنی کہ جو مولا نے کہا ہے اس کو اس کی نہیں کرنا، وہ حرام ہے۔ جنت، اچھا توریت میں اس کا جو ہے تھوڑا سا، میرے خیال ہے اس سیشن کو ہم یہ 30 منٹس ہو گئے ہیں یہاں کلوز کرتے ہیں، اور اسی موضوع کو اگلے اس میں ہم جو ہے شروع کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔